إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر تمام قسم کی تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگیاں بڑائیاں عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام جہاں کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے پروردگار بھی ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیزان گرامی اسلامی سال کا 11واں مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑی تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی کئی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو قبل الاسلام عرب ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے ذوالحجہ کے مہینے کا خاص طور پہ احترام کیا جاتا تھا اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا تھا لوگ دور دراز سے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے تھے لوگ کوشش کیا کرتے تھے عرب کوشش کیا کرتے تھے آنے والے قوموں کے ساتھ لوٹ مار نہ کی جائے وہ امن و امان سے آئے حج بیت اللہ ادا کریں اور امن و امان سے اپنے علاقوں میں لوٹیں اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت اس کے شروع کے 10 ایام پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے اس پہلے عشرے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر ابتدائی آیات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کے وقت کی ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں مفسرین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں اکثر مفسرین اس طرف گئے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں اور فجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی صبح فجر کا وقت ہے
کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کی قسم کھائی. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھایا کرتے ہیں تو اس کی اہمیت لوگوں کی طرف اجاگر کرنا مقصود ہوتی ہے. اللہ رب العالمین رب ہے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اس نے اپنی مخلوق کو منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھا. یہ اللہ کا اپنا خاصہ ہے. اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور قسم کھانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے کہ اس چیز کی ایک اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی. ان 10 دنوں کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام احب العمل الی اللہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں. اللہ کا بڑے پسند ہے ان 10 دنوں کے اندر اس کے بندے نیک اعمال کیا کریں. قالوا ولا جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ایک 10 دنوں کے اعمال ہے؟ قالوا والجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں اعمال ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. الا رجل، مگر ایک شخص ہے وہ نکلتا ہے، اپنے آپ سے بھی نکلتا ہے، اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے، اور دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. ایک چیز بھی واپس لے کر نہیں پلٹتا. اس کی فضیلت الگ ہے، مگر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ان کی فضیلت الگ ہے. کوشش کیجئے، یہ 10 دن شروع ہونے کے قریب ہیں، امید ہے مگر جب اس سے ایک دن شروع ہو جائیں گے، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیرات بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، مدینے کے بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے. ان کی تکبیرات سن کر لوگ بھی ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. تو کوشش کیجئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجئے، نوافل کی طرف توجہ کیجئے، فرض نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کیجئے تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو. جس کو اللہ توفیق دے وہ ان 10 دنوں میں روزے رکھے، 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے. سنن نسائی کے اندر روایت موجود، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض ازواج میں سے بعض ازواج روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 ایام 9 روزے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. دوسرا مسئلہ، اس مہینے کی 9 تاریخ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل والا دن، اس دن کا صرف ایک روزہ رکھنا اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها. عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا رکھنا، یہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. پچھلا سال کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. کتنا بڑا پیکیج ہے.
کتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہے کہ اتنا سا کام ایک روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے 2 سال کے گناہوں کو انسان معاف کرا دے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد ہم گناہوں کے اندر لگ جائیں، گناہ کرتے چلے جائیں. گناہوں سے بچنا ہے. اس کے باوجود انسان ہونے کی وجہ سے جو ہم سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں ان کو معاف کرانے کا اللہ رب العالمین نے بہت سے طریقے رکھے ہیں. ان میں ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ روزہ عرفہ کا انسان روزہ رکھے 2 سال کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اسی طرح جب ذوالحجہ کے ایام شروع ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ جب ذوالحجہ کے ایام شروع ہو جائیں جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے. ان دنوں کے اندر رک جائے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. حاجیوں کے اوپر وہاں پابندی ہوتی ہے احرام حج بھرنے کے بعد اب ان کو ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، جسم کے کسی حصے سے بالوں کی صفائی نہیں کرنی. یہاں پہ بھی ان کی کچھ مشابہت ہو جائے. تو کوشش کیجیے ناخنوں کو نہ کاٹیں، بالوں کو نہ کاٹیں. اسی طرح وہ شخص جس کی قربانی کی استطاعت نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ شخص بھی رک جائے عید کی نماز کے بعد ان بالوں اور ناخنوں کو کاٹ لے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دے. تو کوشش کیجئے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا بہت زیادہ ثواب ہے، ان کے اوپر عمل کیجئے. اسی طرح دس الحجہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے. تو جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کر گزرے. ایک اہم مسئلہ سمجھ لیجیے. لوگ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کے لیے قربانی ضروری ہے. صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو زکات ادا کر سکتا ہو. اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر موجود نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدینہ میں رہائش اختیار کی. آپ 10 کے 10 سال قربانی کرتے رہے، جبکہ حالات یہ تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. بھائی نے کہا اما زندہ کیسے رہتی تھی، کیا کرتے تھے؟ کہا کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی کھایا کرتے تھے. کھجور کھائیے، پانی پی لیا کرتے تھے. گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. تو جس کی استطاعت ہے وہ اس کو ضرور لازمی ادا کرے، قربانی کو کرے. اسی طرح جب آپ قربانی کا جانور خریدیں تو قربانی کے جانور کو اچھی طرح چیک کر لیں. ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اس کے کار وغیرہ چیک کر لیں، سینگیں وغیرہ اچھی طرح چیک کر لیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ دہی اہم ہے، جھوٹ عام ہے. لوگوں کو جھوٹ بول کر غلط جانور دے دیے جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے جانور دے دیے جاتے ہیں. مختلف قسم کا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کوشش کیجیے کہ آپ ہر قسم کے دھوکے سے بچیں. قربانی حج جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پچھلے جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانیاں دی اور اللہ رب العالمین نے ان کو کن اعزازات سے نوازا. آج کے جمعے خطبے کے اندر یہ عرض کروں گا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی قربانی قابل قبول نہیں. انسان قربانی کیا کرتا ہے، اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے، مگر وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلی چیز انسان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر حرام کمائی.
انسان کی کمائی اگر حلال نہیں ہے، حرام کمائی سے قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے، ایک چھوڑ 1000 جانور ذبح کر لے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ روایت حدیث موجود، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ رب العالمین ان لوگوں کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو، اسی طرح کسی کی صدقہ قبول نہیں کرتا، صدقہ سے مراد مالی عبادات قبول نہیں کرتا جب وہ حرام کمائی سے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، نماز قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی حرام کمائی سے کی ہوئی مالی عبادات چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حج و عمرہ ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ریاکاری، دکھاوا، یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یغاء یغاء اللہ بہ، جو شخص دکھلانا چاہے گا اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے اس کے عمل کو دکھلا دے گا۔ ومن یغاء من سمع سمع اللہ بہ، جو شخص سنوانا چاہے گا اللہ اس کے عمل کو لوگوں کو سنوا دے گا، لوگ اس کو وہ خود سننے گا، لوگ اس کی تعریفات کر رہے ہوں گے، بڑا نمازی ہے، بڑی قربانیاں دیا کرتا ہے۔ وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور جو شخص دکھاوا کرنا چاہے گا اللہ رب العالمین اس کے اعمال لوگوں کو دکھا دے گا۔ اللہ کے نام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم ذرا اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت قربانی عبادت سے زیادہ مذاق بن گئی ہے، ہم نے اس کو ایک تفریح بنا دیا۔ قربانی کا جانور آتا ہے، اس کی ہم تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، قیمت لگا دیتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا ذبح کا وقت ہوتا ہے، پوری اس کی ویڈیوز بنا کر مختلف سائٹس کے اوپر اپنے دوستوں میں رشتے داروں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مزید تماشے کیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں کھلا کر جانوروں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دکھاوا ہے۔ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے۔ اسی طرح وہ ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں قربانی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ عمل یہ ہے جب دو مسلمان آپس میں کسی بات کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو، تو اللہ کے ہاں ان کی عبادات کوئی قابل قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سب مومنین کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی آپس میں لڑائی ہو، جن کے آپس کے تعلقات خراب ہو۔ کہا جاتا ہے لوگوں ان کے اعمال کو روکو جب تک یہ آپس کے معاملات کو صحیح نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں اپنے معاملات کو زندگی کے اندر صحیح کر لیں۔ بعد میں کسی کے مر جانے کے بعد افسوس کرنا، بعد میں اس کی میت کے اوپر بیٹھ کے لاکھ دفعہ انسان کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دو یا ہم تم سے راضی ہیں، میت نہیں سنتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے معاملات کو صحیح کر لیجیے۔ اسی طرح قربانی کے لیے ایک اور بہت بڑی لازمی شرط ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا اس وقت تک قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں ارشاد فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں میں گوشت نہیں چاہیے، اس تک کوئی گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس تک کوئی خون پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے کہ تم نے کتنے تقوی کے ساتھ کیا۔ تقوی کے ساتھ انسان ایک چھوٹا جانور ذبح کر لے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ بغیر تقوی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور ذبح کیے جائے، اس سے بہتر ایک چھوٹا جانور ذبح کر لے اور اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ سورۃ المائدہ
पाला नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का तस्करा किया। उसके अंदर यही है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा इख्तियार करने वालों के अमाल को कबूल किया करता है। तो कोशिश कीजिए, तक़वा इख्तियार कीजिए। इसी तरह एक और मसला, एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से भी काफी हो जाता है। हर शख्स को अलग अलग कुर्बानी का जानवर करने की इस्तेनाब नहीं है। एक जानवर, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हम एक बकरी, एक जानवर ज़िबा किया करते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीके के हिस्से मिला देते, नहीं होता अकीका। कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीका नहीं होता। बड़े जानवरों के अंदर जो लोग हिस्से मिला दिया करते हैं, गाय के अंदर, ऊंट के अंदर हिस्सा मिला देते हैं कि 7 हिस्से होते हैं, वो कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं, बीच में अकीके का कोई हिस्सा नहीं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई के वहाँ बेटा या बेटी पैदा हुई, बच्चे की विलादत हुई। किसी ने कहा खुशी का मौका है तो एक ऊंट ज़िबा कर दीजिए। फरमाया कभी भी नहीं, किसी सूरत नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत छोटा जानवर है, हम छोटा जानवर ज़िबा करेंगे, बड़ा ज़िबा नहीं करेंगे। जो सुन्नत है उसके मुताबिक अमल कीजिए। कुर्बानी के अंदर लोग अकीके का हिस्सा मिला देते हैं, इससे नहीं होता। इन चीजों से एहतियात कीजिए, अपने मामलात को सही कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में ऐसा मकबूल फरमाए कि हमारी निजात का जरिया बना दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। पिछले दिनों हमारे शहर में, हमारे मुल्क के ऊपर समंदरी तूफान का खतरा था। इस बारे में मीडिया में काफी इसका चर्चा था, काफी तैयारियां वगैरह की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खास रहमो करम किया, इस समंदरी तूफान को हमसे हटा दिया और आज उसके बाद पूरा हमारा मुल्क बच गया, हमारे मुल्क से हट गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास रहमो करम था। इसके अंदर किसी का कोई किरदार नहीं था। लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें करी, फलाने की वजह से बच गया और फलाने की वजह से बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं। समंदरों के पास कब्रें बना लो, समंदरों के पास मज़ारात बना के लोग समझते हैं कि ये इनको बचाने वाले हैं, हालांकि वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये काम है। मुश्रिकीन मक्का का अकीदा था, बदतरीन मुश्रिक होने के बावजूद उनका अकीदा था कि अगर समंदरों में हमें कोई जात बचा सकती है वो अल्लाह की जात है। वो सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह को पुकारा करते थे। ये अल्लाह ने हमारे ऊपर खास रहमो करम किया। वजूहात क्या होती है, कभी हमने सोचा हमारे मुल्क के ऊपर क्या आफत चल रही है, कभी समंदरी सैलाब आ रहे हैं, कभी बारिशों से नुकसान हो रहे हैं, कभी जलजलों के झटके लग रहे हैं। वजह हमने कभी जानने की कोशिश की? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमीलू लअल्लहुम यर्जिऊन। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़मीन पे जितनी खराबी होती है, समंदरों में जितनी खराबियां होती हैं, सिस्टम्स आउट हो जाते हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं, वजह क्या है? बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के अमाल। क्यों? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमीलू, अल्लाह कहता है ताकि हम चखाएं इनके अमाल का बदला। लअल्लहुम यर्जिऊन, आता किस वजह से है? ताकि ये बंदे मेरी तरफ लौट जाए, मेरे दीन की तरफ लौट जाए। हमने क्या किया? इस समंदरी तूफान से हमने कितना सबक हासिल किया, हमने अपने मामलात की कितनी इस्लाह की कोशिश की।
معذرت کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے، ہم سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں سمندری طوفان کا استقبال کرنے، اللہ کے عذاب کا استقبال کرنے ہم جا رہے ہیں۔ لوگ پہنچے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے، پہنچے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں، ہم نے اس کو بھی ایک انجوائمنٹ بنا دیا، ایک پکنک، ایک تفریح بنا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے یہ عذاب ہمارے اوپر سے کر دیا۔ اب اطلاع دی جا رہی ہے کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، ہم اس کا جشن منائیں، کہ سمندری طوفان ہم سے چلا گیا، اس کا جشن منایا جائے گا۔ یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجیے، تاکہ آئندہ کی زندگی کے اندر ہم ان معاملات سے بچ سکیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں سمندری طوفان آتے ہیں، عذابات آتے ہیں، وہاں کتنا نقصان ہوا ہے، وہاں کس قدر نقصان ہوا ہے، کتنی انسانی جانیں چلی گئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے محفوظ ہیں، ہم بھی انہی لوگوں میں ہو سکتے تھے، ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ سمندری طوفان میں ہمارا بھی نمبر آ سکتا تھا۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر خاص قدر ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہ دی جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے تاکہ اس کا غصہ کم ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجیے، اپنے فرائض کی پابندی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام آفات سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔